کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں, کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد. کیا کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں, آدھا گھنٹہ پہلے؟ ہاں, کیونکہ ایسڈ ہے نا. ہاں, ایسڈ جو ہے وہ اگر آپ نے ابھی کھانا کھانے بیٹھے ہیں, پانی پیا, اس کو نیوٹرلائز بھی کر لیا ساتھ تو ساتھ. سر ہم تو کھانا کسی مہمان کو یا گھر والے کو دیتے ہیں, ٹرے میں رکھے تو اس کے ساتھ پانی بھی رکھتے ہیں, ہاں, یا ٹیبل میں ہم کسی کو کھانے کی دعوت پہ بلاتے ہیں تو ہم نے ساتھ پہ تو وہ گورا بھی سیٹ کرتا ہے نا, ٹیبل پلیٹ کے ساتھ گلاس رکھ دیتا ہے. بالکل وہ ضروری ہے نا, اچھا. کیونکہ دیکھیے ایک حدیث شریف ہے کہ 3 حصے کر لو میدے کے, ایک حصہ پانی کا ہو, ایک حصہ کھانے کا ہو, ایک حصہ ہوا کا ہو. ایسے ہی ہے. تو پانی اس سے انکار نہیں ہے. اچھا, پانی تو پینا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 8 گلاس پینے ہیں, 10 گلاس پینے ہیں. ایک آدمی سڑک کھود رہا ہے گرمی میں, اس کی کیپیسٹی پانی کی کچھ اور ہے, اس کو زیادہ ضرورت ہے. ایک آدمی مسلسل اے سی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی کیپیسٹی کچھ اور ہے. اب جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا جسم جو ہے وائی فائی سے نہیں چلتا, ہمارا جسم پانی سے چلتا ہے. اب یہ پانی کا جو ڈاکٹرز اور آپ لوگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی 8 گلاس پانی, کوئی پتہ نہیں کتنے لیٹر پانی. تو صبح اٹھ کے پانی پیو, پھر دن میں 1 گلاس, پھر کھانے کے ساتھ 1 پانی پیو, پھر اور سارا دن کس طرح سے کتنے گلاس کوئی پانی انٹیک ہمارے اندر جانا چاہیے, یہ ہمیں گنتی بتا دیں, ہماری ایجنگ جو رک جائے, ہم ذرا خوبصورت اسمارٹ ہو جائیں. اچھا, میرے پاس ظاہر بتا میری فیلڈ ہے, مطلب میں پیشنٹس ہر طرح کے آتے ہیں, خواتین بھی آتی ہیں. تو ایک میرا سوال جو لوگ یہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم صبح نہار منہ اٹھتے ہیں تو 3 گلاس پانی پی لیا, تو 4 گلاس پانی جگ رکھا ہوتا ہے, رگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں ان سے ایک بات صبح پوچھتا ہوں کہ اچیو کیا کیا, اور میرے پاس آنے کی ضرورت کیوں پڑی. ٹھیک ہے, اگر یہ سب چیزیں جتنے مسائل آپ لے کر آئی ہوئی ہیں اور وہ اس صبح نہار منہ کے پانی سے ٹھیک ہو رہے ہیں, تو پھر میرے پاس آنے کی ضرورت کیوں پڑی. اور اگر پڑ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تھیوری فلاپ ہے. ٹھیک ہے, جو میرا مریض ہے اس کو میں بتاتا ہوں جو صبح نہار منہ پانی نہ پئیں, کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں, کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد پی لیں. یہ میرا سر کیا کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیں, آدھا گھنٹہ پہلے؟ ہاں, کیونکہ ایسڈ ہے نا. ہاں, ایسڈ جو ہے وہ اگر آپ نے ابھی کھانا کھانے بیٹھے ہیں, پانی پیا, اس کو نیوٹرلائز بھی کر لیا ساتھ تو ساتھ. سر ہم تو کھانا کسی مہمان کو یا گھر والے کو دیتے ہیں, ٹرے میں رکھے تو اس کے ساتھ پانی بھی رکھتے ہیں, یا ٹیبل میں ہم کسی کو کھانے کی دعوت پہ بلاتے ہیں تو ہم نے ساتھ پہ تو وہ گورا بھی سیٹ کرتا ہے نا, ٹیبل پلیٹ کے ساتھ گلاس رکھ دیتا ہے. بالکل وہ ضروری ہے نا, کیونکہ دیکھیے ایک حدیث شریف ہے کہ 3 حصے کر لو میدے کے, ایک حصہ پانی کا ہو, ایک حصہ کھانے کا ہو, ایک حصہ ہوا کا ہو. ایسے ہی ہے. تو پانی اس سے انکار نہیں ہے. اچھا, پانی تو پینا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 8 گلاس پینے ہیں, 10 گلاس پینے ہیں. ایک آدمی سڑک کھود رہا ہے گرمی میں, اس کی کیپیسٹی پانی کی کچھ اور ہے, اس کو زیادہ ضرورت ہے. ایک آدمی مسلسل اے سی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی کیپیسٹی کچھ اور ہے, تو وہ اپنے حساب سے اس کو مینیج کر سکتا ہے. اچھا, میرے جیسے آپ کے جیسے انسان کے لیے سبھی اس ماحول میں بیٹھے تو ہمارے لیے 8 گلاس کافی ہے, اٹس انف. ہاں, پورے دن میں ہم اگر پینا چاہیں آرام سے, نہ مزدوری کریں باہر کچھ نہیں, تو ہمارے لیے 8 گلاس کافی ہے. اور اگر کوئی باہر کام کرے تو اس کی انٹیک اس کے حساب سے بڑھ جائے گی, پسینے باہر ہے نا. اچھا, تو آپ نے کہا آدھا گھنٹہ پہلے کھانے سے 1 گلاس پینا ہے پانی, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد نہیں, 1 گلاس کی بات نہیں ہو رہی, پھر آدھا گھنٹہ پہلے پانی پی لیں. اب آپ ضرورت ہے آدھا گلاس کی, آدھا گلاس پی لیں, 2 گھونٹ پینے 2 گھونٹ پی لیں. اوکے, تو یہ کوئی وہ نہیں ہے جو مجھے پوچھتا ہے کہ پانی کیسے پئیں ہم. تو یہ میں اس کے لیے کہتا ہوں کہ جو صبح نہار منہ پانی ہے. اچھا, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, جتنی اس پہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو میں نے کچھ لوگوں سے اس کو ڈسکس کیا, تو آپ سے ملتا ہے جیسے انہوں نے صبح تہجد میں وضو کے لیے اٹھے تو وضو کا پانی پی لیا. ٹھیک ہے, یہ تو ہیں کم مقدار میں چیزیں, لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ ملتی ہے وہ ہے نبیذ کا استعمال. آپ نے کوئی چیز پانی میں بھگو دی اور صبح اس کا پانی پی لیا, پانی کا ہومیوسٹیٹس آپ نے چینج کر دیا, اب وہ پانی نہیں ہے, وہ غذا بن گیا. پی لیجیے, شہد تھوڑا سا ملا لیجیے. ٹھیک ہے, لیکن جتنی تعریفیں اور جتنی چیزیں ہوتی ہیں مجھے بیسیکلی وہ نظر نہیں آتا. یہ میرا پرسنل وہ ہے ویو, کوئی بھی اس سے اختلاف کر سکتا ہے. میں رات کو تو جیسے مجھے کوئی اگر کووڈ ٹائم پہ مجھے بہت مسئلے ہو رہے تھے, جیسے مجھے پانی کا ٹیسٹ بھی نہیں اچھا لگتا تھا. کووڈ نہیں ہوا تھا مگر مجھے ٹیسٹ نہیں اچھا لگ رہا تھا کچھ بھی, کیونکہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ماسک لگا کے بندہ, سانس کی بیماریاں تو آدھے پیشنٹ بن گئے تھے لوگ. تو میں کھجور بھگو دیتی تھی پانی میں, اور پھر اس کو جو ہے نا اسی طرح پانی سے چھان کے, یا پھر اسی کے ساتھ جو اس کا جو پانی ہوتا تھا وہ پی لیتی تھی. مجھے تو ٹیسٹ اچھا لگتا تھا, اس سے میرا ہیئر فال بھی رک گیا تھا, جو لوگوں کے بہت ہیئر فال ہو رہے تھے, مگر مجھے پیٹ بھی بھر جاتا تھا, بھوک اتنی نہیں لگتی تھی. تو مجھے یہ چیز بھی بڑی سوٹ کرتی تھی. تو کیا عام بندہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے, کھجور کا پانی, گلاب کی پتیاں ڈال دے پانی میں, بالکل یہ کر سکتا ہے, ارک ڈال دے, سونف کا ارک ڈال دے, کچھ اس طرح کے پانی ایزیلی, شہد ڈال دے, نیبو ڈال دے, پودینے کا پانی ڈال دیں, بالکل
لیمو پھر وہی ہے کہ وہ تھوڑا سا ایسیڈک والا معاملہ ہے, اوکے, ناٹ دی ایسیڈک ون. تو آپ اس کو ناشتے کے بعد لے لیجیے کچھ ٹائم کے بعد اگر آپ کو لینا ہے. سر کوئی کریم بھی بتا دیں ایجنگ کی, بس آخری سوال ہے تھوڑے سے. کریم کیا بلکہ کوئی ایسا منہ پہ لیپی بتا دیں, کوئی ماسک بتا دیں, کوئی رات کو لگائیں صبح اٹھیں تو ہماری ایجنگ جو ہے واہ وہ, کہ انڈے سے واقعی ایجنگ رک جاتی ہے, انڈے کا زردی لگانے سے یا وائٹ لگانے سے. انڈے کا وائٹ آپ لے لیجیے, اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا دودھ اور یہ بادام کا جو تیل ہوتا ہے, دودھ ڈبے والا یا پھر کچا دودھ؟ نہیں کچا دودھ, نارمل جو دودھ ہوتا ہے وہ 2 چمچے وہ ڈال دیجیے ایک انڈے کی سفیدی کے ساتھ, اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کھیرا بلینڈ کر کے وہ اس میں مکس کر لیجیے, چھلکا اتار کے, ایک چٹکی چھلکا اتار کے, ایک چٹکی جو ہے اس میں آپ ہلدی ایڈ کر دیجیے, جو کھانے کی ہلدی ہوتی ہے, اور اس کا پیسٹ بنائیے. اور اس کو عموماً جن لوگوں میں ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا ایک کیا کہتے ہیں اسکن جو ہے وہ لوز ہوئی ہوئی ہے, تو وہ اس میں ملتانی مٹی بھی ایڈ کر دیں, ایک آپ کو لگے گا کہ تھوڑا سا ٹائٹنگ افیکٹ جو ہے اس کے نتیجے میں آ گیا. تو یہ ایک اچھا وہ ہے. سر کب کر سکتے ہیں, ہفتے میں 1 بار یا 2 بار؟ میرے خیال میں ویکلی کر لینا چاہیے, ویکلی کر لینا چاہیے لائف میں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ جو کیمیکل والے سوپس ہیں اس کا استعمال جو ہے یہ چہرے کے اوپر اسپیشلی بہت نازک اسکن ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. تو سر منہ کس سے دھوئیں پھر؟ مطلب میں کہہ رہا ہوں کیمیکل والے صابن, کیمیکل والے, ہاں کیمیکل والے نہ لیں. اچھا, ہربل سوپس وغیرہ جو ملتے ہیں یا فیس واش ملتے ہیں وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. سوپس لے لیں, اور جیسے آپ پورے دن آفس میں ہیں, اب کچھ لوگ ہیں جو ہر دفعہ جا کے وضو بھی کر رہے ہیں تو جا کے صابن سے منہ دھو رہے ہیں, اور حالانکہ وہ اپنے آفس میں تو ایز پر نیڈ چیزوں کو چلائیے. سر 2 سوال آخری پھر میں آپ کو اجازت دوں گی. ایک تو بچوں کو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ہم ایک سرما ڈالتے ہیں زبردستی, آدھا تو ہم اس کے اوپر چڑھتے ہیں, اس کو پکڑتے ہیں, اس کی آنکھ کی پتلی کو کھولتے ہیں, اور اتنی باریک سوئی کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ ہم پوری سلائی اس کی آنکھ کے اندر ایسے گھسا رہے. دشمن, میں نے بھی 1-2 بار ٹرائی کیا تھا اپنی بچی پہ, بعد میں بڑا پچھتائی, میں نے کہا یار اتنا ظلم, بچی چیخیں مار رہی ہے, بلک رہی ہے, اور مجھے لوگ کہنے ہیں سرما نہیں لگاتی ہو, جو آتا تھا بچی کو سرما نہیں لگایا ہے, کان کے پیچھے ٹیکا, تو کبھی کچھ کبھی کو آنکھ کے اندر سلائیاں گھسوا. تو میں نے خود کیے, میں تو توبہ کرتی ہوں, اللہ معاف کریے. از دیٹ ریئلی امپورٹنٹ ٹو پٹ اتنے سے بچوں کو کیا بہت فائدہ دیتا ہے؟ سرما یقیناً فائدہ مند ہے, حالانکہ یہ ایک طرح کی دھات ہے, اینٹی منی کہلاتا ہے. تو چھوٹے سے بچے کو, اور پھر یہ کہ اگر اچھا ہے, اچھا بنا ہوا جو سرما ہے, کچھ بچے دودھ کی الٹی کرتے ہیں اس میں بھی سرما اندر سے نکلتا ہے حلق سے, تو ہو سکتا ہے وہ جو دھینگا مشتی آپ کر رہی ہیں اس میں وہ منہ میں ہی چلا گیا ہو, یہ ہو سکتا ہے. او, تو ویسے یہ ریکمینڈڈ ہے, اس سے کوئی آنکھ خراب یا سرما خراب نہ ہو, کوالٹی آف سرما جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. باقی میرے خیال میں پہلے ایک عام روٹین تھا, ہم بھی اس روٹین سے گزرے, جب تک اماں کے ہاتھ میں رہے انہوں نے جو ہے وہ سرما لگایا, خوب لگایا, تو کوئی ایسی چیز مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ہوتی.